دوستو ویسے تو اتہاس میں انسان نے اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کئی الگ الگ طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، مگر اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو ختم کرنے کے لیے کمزور انسان کی طرف سے جس ہتھیار کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ زہر ہے۔ آج بھی ہماری دنیا میں الگ الگ طرح کے بہت سارے زہر پائے جاتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے زہر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو ابھی تک کا اتہاس کا سب سے خطرناک اور سب سے طاقتور زہر مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا طاقتور اور خطرناک زہر کہ جس نے آج سے لگ بھگ 350 یا 400 سال پہلے پورے کے پورے یورپ میں تباہی مچا دی تھی۔ یورپ کے بڑے سے بڑے طاقتور لوگ بھی اس زہر کا نام سن کر کانپنے لگتے تھے۔ یہ ایک ایسا زہر تھا کہ جس میں نہ تو کوئی خوشبو تھی، نہ کوئی رنگ تھا اور نہ ہی اس کا ذائقہ ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کھانے والا یہ محسوس بھی نہیں کر پاتا تھا کہ وہ زہر کھا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس زہر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کو دینے والا انسان یہ جان لیتا تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کی موت کب آئے گی، کیونکہ جس کوانٹٹی یعنی ماترا میں زہر کو دیا جاتا تھا اس سے ہی یہ اندازہ لگ جایا کرتا تھا کہ یہ زہر ایک ہفتے میں انسان کو قتل کرے گا، ایک مہینے میں یا پھر ایک سال میں۔ ان سب سے الگ ہٹ کر اس زہر کے بارے میں سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ یورپ میں اس زہر کا شکار ہوئے تھے وہ صرف اور صرف آدمی تھے، یعنی کوئی بھی عورت اس زہر کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ اس زہر کو اتہاس میں ایکوا طوفانا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس خطرناک زہر کی یہ کہانی ہے 17ویں صدی کی۔ اٹلی کے شہر پیلرمو میں جولیا طوفانا نام کی ایک امیر عورت رہا کرتی تھی جو بہت ساری قیمتی جڑی بوٹیوں کی مدد سے عورتوں کے میک اپ کی چیزیں بنایا کرتی تھی۔ اس کے پاس زیادہ تر یورپ کی وہ عورتیں آیا کرتی تھیں کہ جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم یعنی مار پیٹ سے پریشان ہوا کرتی تھیں۔ شوہر کی مار پیٹ کے بعد ان کے فیس پر جو داغ دھبے اور نشان بن جایا کرتے تھے وہ جولیا طوفانا کی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے بنی ہوئی میک اپ کی چیزوں سے صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اسی عورت نے ہی ایک ایسا خطرناک زہر بھی تیار کر لیا تھا کہ جس کو ایکوا طوفانا کا نام دیا گیا تھا۔ جولیا طوفانا یہ خطرناک زہر زیادہ تر ان عورتوں کو ہی دیا کرتی تھی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے ظلم و ستم مار پیٹ سے پریشان ہو چکی ہوتی تھیں، کیونکہ جولیا طوفانا کے پاس ان عورتوں کے لیے یہ آخری دوا ہوا کرتی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دوسری عورتوں کی طرح ہی جولیا طوفانا کی کہانی بھی بڑی دردناک تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جولیا طوفانا کا باپ بہت زیادہ ظالم انسان تھا۔ وہ اس کی ماں کو گھریلو معاملات کو لے کر بہت زیادہ مارا پیٹا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ایکوا طوفانا نام کا یہ خطرناک زہر جولیا طوفانا نے نہیں بلکہ پہلی بار اس کی ماں نے بنایا تھا، اور پھر مرنے سے پہلے ہی وراثت کے طور پر اس زہر کو بنانے کا طریقہ اپنی بیٹی کو بھی بتا دیا تھا۔ فی الحال دوستو جولیا طوفانا بھی اس زہر کو ایسی ہی عورتوں کو دیا کرتی تھی کہ جو عورتیں اپنے شوہر یعنی ہسبینڈ کے برے رویے سے پریشان رہا کرتی تھیں۔ یہ زہر جولیا طوفانا کی طرف سے ان عورتوں کو ایک تیل کے شیشے میں کر کے دیا جاتا تھا۔ اب کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس زہر کا کوئی رنگ نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے کسی کو بھی اس بات پر شک بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زہر کو یہ عورتیں اپنے شوہر کو چائے، کافی یا پھر شراب جیسی کسی بھی پینے کی چیز میں ملا کر دے دیا کرتی تھیں۔ زہر کی پہلی خوراک میں آدمی کو بہت زیادہ تھکان اور کمزوری محسوس ہوا کرتی تھی، جبکہ دوسری خوراک لیتے ہی کسی بھی طاقتور انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا تھا، جبکہ تیسری خوراک میں بڑے سے بڑا طاقتور اور جنگجو انسان بھی دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر یہ سوچ کر اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے تھے کہ آخر اس انسان کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ جس پر ہماری دوا بھی کام نہ کر سکی۔ دوستو جولیا طوفانا کی طرف سے یہ خطرناک زہر سینکڑوں عورتوں کو دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کچھ وقت کے اندر ہی ایک آنکڑے کے مطابق لگ بھگ 600 سے بھی زیادہ مردوں نے اپنی جان گنوا دی تھی۔ اس زہر کا شکار ہو کر اپنی جان گنوانے والے لوگوں میں اٹلی کے مشہور اور طاقتور لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ جولیا طوفانا کا یہ مشن بڑی تیزی کے ساتھ جاری تھا کہ تبھی اچانک سے ایک عورت نے اپنے شوہر کو زہریلا سوپ پیش کرتے ہوئے گھبرا کر اس راز کو کھول دیا۔ زہر کا راز کھلتے ہی جولیا طوفانا کا یہ خطرناک مشن بھی وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس زہر کی طرح ہی جولیا طوفانا کا اتہاس بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ کوئی بھی انسان یہ بات صحیح طور پر نہیں بتا سکتا کہ زہر کا راز کھلنے کے بعد جولیا طوفانا کے ساتھ کیا ہوا تھا،
کیونکہ کچھ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ زہر کا راز کھل جانے کے بعد اس کو مار دیا گیا تھا، تو وہیں کچھ کا ماننا ہے کہ اس نے ایک کانوینٹ میں پناہ لے لی تھی۔ فی الحال دوستو، آج تک ایکوا طوفانہ نام کے اس زہر کو نہ صرف دنیا کے سب سے خطرناک زہروں میں گنا جاتا ہے، بلکہ اس کو بنانے والی عورت یعنی جولیا طوفانہ کو بھی بدلے کی دیوی مانا جاتا ہے، کہ جس نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے 600 سے بھی زیادہ مردوں کو قتل کر دیا تھا۔ ایکوا طوفانہ نام کا یہ خطرناک زہر 1890 تک ہماری اس دنیا میں موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سے نہ تو ہماری دنیا میں یہ زہر رہا اور نہ ہی آج کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو اس زہر کو بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔